اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا عظیما وسبحان اللہ تسبیحا کثیرا کثیرا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعے کی نماز کے لیے یہاں پر اکٹھا فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہی ہے. ہم اتنے بزرگ یا ولی صوفی پیر ہم تو ہے نہیں، اور نہ ہمارے اعمال اس لائق ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا کرم فضل رحم ہے، جس کی بدولت آج کل کے اس فتنوں کی دور میں اور اس معاشرے میں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت نے ان تمام فتنوں، فساد و مسائل، مشکلات سے نکال کر ہمیں اپنے گھر بلائے. آج جمعے کا دن ہے، کل ہفتہ اور پرسوں اتوار، اور ہفتے کو 9ویں اور اتوار کو 10ویں محرم آ رہا ہے. تو ایک دو باتیں محرم کے بارے میں. میں نے جو تلاوت کی سورۃ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوثر، جو کسی کے حصے میں نہیں آئی. اور آگے اگلی آیت میں ہے فصل لربک وانحر، نماز پڑھے تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. قربانی کرے تو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. اب یہ قربانی کا تذکرہ آیا تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم الحرام. اور آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحج. تو دیکھو پہلے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو. اور آخری مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نے قربانی کے لیے پیش کیا، اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش ہوئے. تو آپ لوگوں نے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو، بے شک درمیان میں کم ہو گیا ہو، لیکن اس پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے. کیونکہ سال کے شروع میں وہ اتنا مال اس کے پاس تھا کہ اس پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے. اور سال کے آخر میں اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے. اب ادھر آ جاؤ کہ سال کا شروع والا مہینہ بھی قربانی کا اور آخر والا مہینہ بھی کس کا؟ قربانی. تو درمیان میں بھی قربانی ہی قربانی.
کیا مطلب؟ کہ پورے سال ہی قربانی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو جو اعزاز، جو امتیاز دیا ہے وہ کسی اور کے مہینے کے حصے میں نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو ہوئی ہے، تو یہ محرم کا مہینہ اسی لیے افضل ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے تو جنت سے کون سے دن نکل آئے؟ 10ویں محرم۔ پھر آگے چلے، یوم عرفات، یوم عرفات کا جو میدان ہے وہاں پر پھر ملاقات ہوئی بی بی حوا اور آدم علیہ السلام۔ وہ تو جدہ میں آئی تھی، تو جب ملاقات ہوئی تو وہ تھا 10ویں محرم۔ وہ دن کون سا تھا؟ آگے آئے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم پہ جب عذاب آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کراچی کے حالات دیکھ کر، تو ہر طرف پانی ہی پانی، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے رکی، تو وہ کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم۔ آگے آئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن۔ مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ 40 دن۔ اور یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، کون سی والی؟ لا الہ الا انت، آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہی وہ پڑھتے تھے، اور اسی کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے جب نکل آئے تو وہ کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم۔ اس طرح آگے آئے تو موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے اور فرعون کو پتہ چلا کہ یہ تو چلے گئے، تو اپنے لشکر سمیت پیچھے چل پڑے۔ تو جب دریا سے جس دن نجات پائی موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی دریا پار کیا اور فرعون غرق ہوا، وہ بھی کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم۔ تو اب یہاں تک جو میں نے آپ کو بتائے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت دی، جو شہید کے مرتبہ دیا، شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، کسی اور مہینے میں بھی وہ دے سکتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرمت والا مہینہ اللہ رب العزت نے دیا، فضیلت والا، اور پھر پورا مہینہ میں بھی نہیں۔ کون سے والے دن؟ 10ویں محرم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہوئے، لیکن ہمیں ایک تعلیم دے گئے، کیا آپ سمجھوتے کرتے ہو، ہم سب سمجھوتے کرتے ہیں، گفت و شنید، مشورہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے کہ وہ اگر آپ کریں اور وہ پچھلے آنے والوں کے لیے مثال بن جاتی ہے، تو اس پر پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔
اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. مثلا کوئی توحید کے بارے میں بات کرے, اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے, تو اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. پوری دنیا آپ کے کوئی دینا چاہے, پوری دنیا کی بادشاہت دینا چاہے, اور صرف اتنی سی بات کہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسا ہے جو اللہ کا کام کرتا ہے, آپ اس بات کو مانو, تو ہم نے نہیں مانی. کیوں؟ اللہ کے سوا سارے کمزور, سارے محتاج, اور غنی ذات سب کو دینے والا وہ کون ہے؟ اللہ. اب اگر کوئی کہے, کسی اتنی سی بات کہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور نبیوں نے آنا ہے, اور میں آپ کو پتہ نہیں امریکہ کا صدر بنا لیتا ہوں یا پاکستان کا وزیر اعظم بنا لیتا ہوں, تو اس پہ کوئی سمجھوتا, چاہے سر تن سے جدا ہو. سامنے کیا مثال ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر پیش کیا, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, قید برداشت کی, آگ برداشت کی, نیزے برداشت کیے, اپنا خاندان سارا شہید کروایا, خود شہید ہوئے, لیکن سر تو دے دیا, جان دے دی, لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. کوئی بھی چیز جو ضروریات دین میں سے ہے, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہے, چاہے حج ہے, چاہے زکوٰۃ ہے, فرائض ہے, قرآن کا کوئی آیت ہے, اس پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور مثال حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اب جب یہ اتنا حرمت والا مہینہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے, روزہ رکھنے کا کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے, تو ہمیں پورا مہینہ محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن ہم تو کام کرنے والے, سارا دن محنت مزدوری کرنے والے, بندہ نہیں رکھ سکتا, عاجز ہے, اتنا طاقت ہو نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور آسانی بھی کی, وہی کہ 9ویں اور 10ویں کو چھٹیاں آ رہی. تو اگر ایک مسئلہ یاد رکھیں, اگر کسی نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا, 9ویں اور 11ویں کو نہیں رکھا, تو اس کو کافر مت کہو, یہ آپ نے کیا کام کیا, جائز ہے, کیا ہے, لیکن سنت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ اور منشا یہ تھا کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں یا 11ویں ملاؤ. کیوں؟ کہ 10ویں کو صرف یہود روزہ رکھتے ہیں, یہودی. تو اگر ہم بھی 10ویں کو روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اگلے سال اگر اللہ نے زندگی دی تو میں بھی 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ 10ویں کے ساتھ رکھوں گا. تو ہمیں ایک پیغام, تعلیم, سنت, وہ کیا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی, تو وہ 9ویں کا روزہ ساتھ میں لائے یا 11ویں کا روزہ ساتھ میں لائے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور میں اپنی طرف سے ذاتی رائے ہے کہ 9ویں اور 10ویں کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ نا. کیوں 11ویں آتا ہے 9 اور 10 کے بعد, تو 9 بھی ہم نے پا لیا, 10 بھی ہم نے پا لیا, کیا پتہ 11ویں میں ہم نہ پہنچے, تو وہ سنت تو ہمارا ادا ہو جائے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. پھر وہ منڈے پیر والے دن پھر کام, ادھر سے پھر پسینہ, ادھر سے پھر پیاس, ادھر سے پھر بڑے کہ ادھر جاؤ ادھر آؤ. تو بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کو بندہ گھر پہ ہو, اور اتنا کام ہوتا بھی نہیں ہے, راستے سارے بند ہوتے ہیں,
تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جس جس کا ارادہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ 9ویں اور 10ویں کو ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق